پخانہ بار بار آتا ہے، اس کے ساتھ بلڈ اور پس یعنی خون اور پیپ کا آنا ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، وزن تیزی سے کم ہو رہتا ہے۔ جب بھی بندہ کوئی چیز کھاتا ہے تو بار بار اس کو سٹول کی پخانے کی ارجنسی ہوتی ہے اور وہ بار بار واش روم جاتا ہے۔ فوری کھانے کے بعد جو ہے وہ پخانہ کرنے کے لیے دوڑتا ہے اور ہر وقت اس کی نظر جو ہوتی ہے وہ اپنے ریکٹم کے اوپر ہوتی ہے، مقعد کے اوپر ہوتی ہے، کیونکہ اس کو بار بار پخانے کی ارجنسی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس پروگرام میں جو سمٹمز میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو میڈیکل لینگویج میں ہم السریٹیو کولائٹس کہتے ہیں کہ یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے، یعنی کہ ہمارے جسم کی حفاظت کرنے والا جو نظام ہوتا ہے وہی اس سسٹم کے خلاف ہو جاتا ہے اور وہ بیماری پھیلتی جاتی ہے، اور ہماری کسی دوسری اور سائنس میں اس کی بالکل ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی ہے بلکہ وقتی طور پر کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے جو پیشنٹ ہوتے ہیں، جن پیشنٹ کو السریٹیو کولائٹس ہوتا ہے، ان کی بڑی آنت کے اندر کولن کے مقام کے اوپر سوزش ہو جاتی ہے، السر بن جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے دانے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مریض بڑی اذیت میں ہوتا ہے اور اس کو پخانہ کرنے کی بار بار ارجنسی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہر وقت اس کا خیال مقعد کے اوپر ہوتا ہے۔ جب بھی وہ کچھ کھاتا پیتا ہے تو دوڑ دوڑ کر وہ واش روم میں جاتا ہے اور سٹول کرنے کی کوشش کرتا ہے، تھوڑا سا اس کو سٹول ہو جاتا ہے، کبھی دست ہوتے ہیں، کبھی کانسٹیپیشن ہو جاتا ہے، اور وہ جو سٹول جو خارج کرتا ہے تو وہ بھی بلڈ کے ساتھ یا پس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے مریض کی زندگی میں انتہائی تکلیف ہوتی ہے، انتہائی اذیت ہوتی ہے، اور اس کو مختلف جو اس کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے اس میں میکسیمم ایلوپیتھک سائڈ کے اوپر اسٹیرائڈ کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی مشکل سے ریکور ہونے والی بیماری ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی آٹو امیون ڈیزیز کے حوالے سے بات کی جائے تو کسی دوسری سائنس میں اس کا علاج بالکل نہیں ہوتا ہے۔ تاہم اگر ہومیوپیتھک کے حوالے سے بات کی جائے تو ہومیوپیتھک میں السریٹیو کولائٹس اور بہت ساری آٹو امیون ڈیزیز کی مستقل طور پر ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، جس سے میں نے اپنے 20 سال کی پریکٹس کے دوران دیکھا ہے، اور بہت سارے جو مایہ ناز ڈاکٹر گزرے ہیں اور بہت سارے جو مایہ ناز ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر ہیں اس کے اوپر جو پوری گرفت رکھتے ہیں، تو بہت ساری آٹو امیون ڈیزیز کا مستقل طور پر ٹریٹمنٹ ہومیوپیتھک میں اویلیبل ہے۔ تاہم السریٹیو کولائٹس یعنی کہ جو بڑی آنت ہوتی ہے اس کے اندر جو سوزش ہو جاتی ہے، اس کے اندر جو چھالے بن جاتے ہیں، اس کے اندر جو السر ہوتا ہے، تو اس کا ہومیوپیتھک میں جو بہترین ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے تو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس کے حوالے سے جو احتیاطی تدابیر ہے سب سے پہلے میں آپ کو وہ بتانا چاہوں گا کہ آپ اپنی غذا میں کوشش کریں کہ مرچ مسالوں کا استعمال کم کریں، فروٹ کا استعمال کریں، اور چکن، مٹن اور گوشت سے جتنی بھی احتیاط کریں، اس کا جتنا بھی استعمال کم کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ کہ جس طرح یہ جینیٹک ڈس آرڈر بھی ہے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے اس کو یا عورت ہے اس کو السریٹیو کولائٹس ہے، تو وہ آگے اس کی نسل میں وہ سسٹم جو ہے وہ چل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹینشن اور ڈپریشن کی وجہ سے بھی السریٹیو کولائٹس بہت سارے لوگوں میں دیکھنے کو ملتا ہے، بہت سارے پیشنٹ میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آئیں ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں۔ اس کے لیے جو پہلی میڈیسن ہے وہ نیکس ومیکا ہے۔ نیکس ومیکا 30 میں روزانہ رات کو سوتے وقت 2 قطرے ڈائریکٹ زبان پر ڈال دیں یا 1 گھونٹ پانی میں ڈال کر استعمال کریں۔ خاص کر یہ ان مریضوں کے لیے بہت ضروری ہے جو مریض مرچ مسالے کا استعمال کرتے ہیں، جو مریض چکن، مٹن اور بازاری کھانوں کا استعمال کرتے ہیں، اور جو مریض بالخصوص سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، تو ان مریضوں کے لیے نیکس ومیکا انتہائی بہترین میڈیسن ہے۔ السریٹیو کولائٹس کے مرض میں مبتلا ہیں تو وہ نیکس ومیکا 30 میں لے کر 2 قطرے روزانہ رات کو استعمال کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے مریض جب بھی وہ سٹول کرتے ہیں، سٹول کے ساتھ میوکس آتا ہے، پس آتی ہے یا بلڈ آتا ہے، تو وہ مرگ سال 30 میں لینی ہے، 2 قطرے صبح اور 2 قطرے رات 1 گھونٹ پانی میں ڈال کر استعمال کرنے۔ اللہ کے فضل سے جو آپ کے میوکس آتا ہے، بلڈ آتی ہے اور پس سیل آتی ہے، تو مرگ کار کے استعمال کرنے سے بہت سارے مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ مرگ سال بھی 30 میں لینی ہے، صبح اور شام استعمال کرنی ہے،
جو السریٹیو کولائٹس میں بڑی آنت کے اندر جو السر بن جاتے ہیں اور ان کے اندر جو چھوٹے چھوٹے چھالے بن جاتے ہیں، سوزش ہو جاتی ہے، تو اس کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو ایسے مریضوں کے لیے مرکس سال 30 میں صبح شام 2 قطرے صبح اور 2 قطرے رات کو 1 گھونٹ پانی میں ڈال کر یا ڈائریکٹ زبان کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آئیڈریسٹس یہ بھی آپ نے 30 میں لینی ہے، 2 قطرے صبح 2 قطرے دوپہر 2 قطرے رات 1 گھونٹ پانی میں ڈال کر استعمال کرنے۔ اس میڈیسن کے استعمال سے وہ سمپٹمز تقریباً ٹھیک ہو جائیں گے اور ان کا السریٹیو کولائٹس کافی حد تک بہتر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کی بہت ساری میڈیسن ہیں، لیکن یہ میکسیمم جو زیادہ تر استعمال میں لکھنی پڑتی ہیں یا ہماری کلینک میں پیشنٹ ملتے ہیں زیادہ تر 80-90%، تو ان کے لیے یہ میڈیسن میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اس کے علاوہ السریٹیو کولائٹس کے لیے اور بھی میڈیسن ہیں، جو لوگ کافی عرصے سے پریشان ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، بہت ساری جگہوں سے علاج کروا چکے ہیں، تو ہمارے دیے ہوئے نمبر پر ہم سے آن لائن ٹریٹمنٹ بھی کروا سکتے ہیں اور اپنے نزدیک ترین ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جا کر بھی اس کی ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں۔ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کے ساتھ السریٹیو کولائٹس مستقل طور پر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پروگرام سننے کا بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔